نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مبارکہ کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان رہا ہے گویا کہ وہ اللہ کا حکم مان رہا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر کے ان پر عمل کر رہا ہے گویا کہ وہ اللہ کی ذات کی فرما برداری کر رہا ہے۔ فرمایا من یطع الرسول، جس نے بھی اطاعت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد اطاع اللہ، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ بات سمجھاتے ہیں لیکن کوئی بے وقوف جاہل سمجھنے کی بجائے بدتمیزی کر جاتا ہے، گستاخی کر جاتا ہے، آپ کی بات سن کر اس پر عمل نہیں کرتا، ومن تولی، جو بھی الٹا پھر گیا، فما ارسلناک، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم ان پر، حفیظہ، نگہبان نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کو سیدھے راستے پہ لانا۔ آپ کی ذمہ داری صرف بات کا پہنچانا ہے، آپ کی ذمہ داری تبلیغ کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ بس آپ پہنچانے کے بعد بری و ذمہ، اگر کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے اس میں آپ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، منافقین مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے، سنتے، بات سنتے، اور سننے کے بعد وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہتے جی ہم نے قبول کر لی ہے، بات ہم نے مان لی ہے۔ زبان سے تو یوں کہہ دیتے لیکن دل سے اندر کفر چھپا ہوتا، اس لیے فَإِذَا بَرَزُوا، پھر جب بَرَزُوا، وہ باہر جاتے، مِنْ عِنْدِكَ، آپ کے پاس سے، بَيَّتَ، تو وہ مشورے کرتے تھے، طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ایک جماعت ان میں سے، غیر الذی تقول، اس بات کے علاوہ، اس بات کے خلاف، تقول جو تمہیں کہہ کر گئے تھے۔ تمہارے سامنے تو اس بات کا اقرار کر لیا کہ حضور آپ نے جو حکم دیا ہم نے مان لیا، ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار، لیکن جب آپ کی مجلس سے باہر نکلے اور اپنے کفر والے دوستوں کے پاس گئے، وہاں جا کر رات کے اندھیرے میں بند کمروں میں بیٹھ کے آپ کے خلاف تدبیریں کرنے لگے، آپ کے خلاف مشورے کرنے لگے کہ کس طریقے سے دین کی دشمنی اختیار کی جائے اور ان کے ساتھ لڑائی کس طریقے سے کی جائے اور کس طریقے سے ان کا خاتمہ کیا جائے، نعوذ باللہ۔ واللہ یکتب ما یبیتون، واللہ یکتب، اور اللہ کی ذات لکھتی ہے، اللہ لکھتا ہے، ما یبیتون، جو وہ مشورہ کرتے ہیں۔
رات کے اندھیروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چھپ کے کر لیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سے تو چھپ کے مشورے کر لیے، لیکن اللہ کو سب معلوم، اور اللہ نے قرآن پاک میں راز اٹھ کر کے بتا دیا، کر لو مشورے دین کے خلاف، کر لو مشورے نبی کے خلاف، کر لو مشورے اللہ کی ذات کے خلاف، قرآن پاک کے خلاف، اللہ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ لکھتا ہے جو وہ مشورے کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان جہاں مرضی چھپ کے جو بھی کرے گا وہ اللہ کی ذات کو سب معلوم، اللہ کی ذات سے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سٹوری ہمیں کیوں بتائی کہ دیکھو اگر تم دین کے خلاف، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی کام چاہے چھپ کر بھی کرو گے تو میں رب کو اس کو جانتا بھی ہوں اور اس کو لکھواؤں گا اور قیامت کے دن تمہارے سامنے لکھا ہوا پیش بھی کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان سے تغافل کر لیں، ان کی طرف توجہ نہ کریں کہ یہ ظاہر ہے جب ایک پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہیں اور دل سے کفر رکھتے ہیں، زبان سے یہاں آ کر اسلام کی باتیں کرتے ہیں اور وہاں جا کر پروپیگنڈا کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، تو ایک بندے کو جب پتہ چل گیا سارا تو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے بے توجہی کر لیں، اعراض کریں ان سے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کی ساری تدبیریں، مشورے ان کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے سپرد کر دیں سارا معاملہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ جب معاملات اللہ کی ذات کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر انسان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے کیا سبق ملا اس آیت مبارکہ میں؟ لوگوں، دنیا کے اندر کچھ تمہارے ظاہر دشمن ہوں گے، کچھ باطنی خفیہ طور پر دشمن ہوں گے، جیسے آج کے زمانے میں جادو ٹونے کا بہت زیادہ رواج ہو چکا ہے، حسد، بغض، عداوت سینوں کے اندر بہت بھری جا چکی، اب اس کی وجہ سے دشمنی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس دشمنی کا اس آیت مبارکہ میں ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ تم اللہ کے سپرد کر دو سارے معاملات اور ان سے بے توجہی کر لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی کارساز کافی۔ جب ہم اللہ کے سپرد معاملات کر دیں گے تو پھر اللہ خود ہی ان سے نمٹتا رہے گا، اور اگر ہم خود اس کے بارے میں اس کو ختم کرنے کے سلسلے میں بھاگنا شروع کر دیا کہ بھئی ہم ان سے بدلہ لیتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ دشمنی کی، ہم ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اس کا پھر اللہ کی مدد رک جاتی ہے، پھر انسان ڈائریکٹ جو کرتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں یتدبرون، تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، القرآن، قرآن پاک میں، یہ قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن پاک ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے آیا ہوا تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو پھر پاتے تم اس میں اختلافاً کثیرہ، بہت سے اختلافات۔ ایک بات تو اس آیت مبارکہ میں یہ بتائی گئی کہ یہ بتاؤ تم قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم صحیح معنی میں قرآن پاک میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، اس کو سمجھو، تو قرآن پاک تو بہترین راستہ بتانے والا ہے، وہ تمہیں بالکل صحیح صراط مستقیم پر چلا کے کھڑا کر دے گا اور تمہیں جنت تک پہنچائے گا، لیکن تم قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اب بہت سے لوگ اس آیت مبارکہ سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے، انہوں نے کہا جی دیکھو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے، مولوی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک خود نہیں پڑھنا چاہیے، خود ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بھئی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اب غور و فکر کرنے کے لیے رہنمائی کا تو منع نہیں کیا گیا کہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، گرامر سیکھیں، سب کچھ کریں اور اس کے بعد آپ بھی اس کو سمجھیں۔ جس طرح علماء نے، وہ بھی تو انسان ہیں، انہوں نے سمجھا تو آپ بھی اس کو سمجھ لیں۔ لیکن خود اجتہاد کرنا اور بغیر کسی استاد کے بیٹھ کے خود ہی پڑھنا، اور اس کے اندر بہت زیادہ فتنے کا خطرہ ہے اور گناہ کا خطرہ ہے کہ انسان گمراہ ہو جانے کا خطرہ ہے انسان۔ دیکھیے جتنے بھی باقی علوم ہیں، کبھی کسی بندے نے کسی ڈاکٹر صاحب کو جا کے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب
आपने ठेका लिया टीके लगाने का, आपने ठेका लिया ये सारे नुस्खे लिखने का, मैं भी तो एक समझदार इंसान हूं, मैं क्यों नहीं लिख सकता ये नुस्खे? कभी कोई बंदा किसी डॉक्टर को जाके ऐसे नहीं कहेगा। कभी कोई बंदा किसी इंजीनियर को जाकर ये नहीं कहेगा कि जनाब ये सारी बिल्डिंगों के डिज़ाइन नक्शे और जितने ये फ्लाईओवर बन रहे हैं तो इनके सारे नक्शे आपने अपने जिम्मे लिए, मैं भी बड़ा समझदार इंसान हूं, मैं भी बना सकता हूं ये। कोई नहीं किसी को जाके कहेगा। कभी किसी पायलट को जाकर कोई नहीं कहेगा कि भाई तेरा ही काम है जहाज उड़ा के ले जाना, मैं भी तो एक समझदार इंसान हूं तो मैं भी उड़ा सकता हूं। कोई शक नहीं इसमें, आप समझदार इंसान हैं। जिस तरह उसने मेहनत करके डॉक्टर की तालीम हासिल की और वो MBBS बन के बैठ गया और नुस्खे लिखने लगा, और दूसरे ने मेहनत करके तालीम हासिल की वो इंजीनियर बन गया, तीसरे ने मेहनत करके तालीम हासिल की और वो पायलट बन गया। इस तरह आप भी मेहनत कर लें, आप भी कुछ बन जाए। अच्छा, बाकी सब चीज़ें जितने भी शोबाजात दुनिया के अंदर हैं, किसी शोबे के अंदर जाकर कोई बंदा टांग नहीं अड़ाएगा। एक दीन का शोबा ऐसे है कि यहाँ आकर हर बंदा ठेकेदार बन के खड़ा हो जाएगा, मौलवियों ने ठेका लिया इसका। ये कुरान पाक हम क्यों नहीं समझ सकते? ये दीन इन्होंने ठेका ले लिया, ये सारा इनको ही समझ आया है। ऐसी ऐसी बातें करेंगे गुस्ताखाना तौर पर कि इंसान हैरान हो जाता है कि ये भाई हमने ठेका नहीं लिया, आप भी ले लें आके। जिस तरह अल्लाह पाक ने हमें थोड़ा सा मौका दिया और हमने थोड़ा सा वक्त लगा लिया, आप भी वक्त लगा लें और आप भी इसको समझ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। जिस तरह दूसरी चीज़ों के ऊपर टाइम लगाने से वो समझ आ जाती है, इस तरह ये भी समझ आ जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया फला यतदब्बरून अल कुरान, क्यों कुरान पाक में क्यों गौर व फिक्र नहीं करते? जब गौर व फिक्र करोगे तो तुम्हें एक रिजल्ट जरूर मिलेगा कि ये कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है, किसी इंसान की बनाई हुई नहीं। अगर किसी इंसान की होती, अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और की होती तो लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, इसमें बहुत से इख्तिलाफ तुम ज़रूर पाते, बड़े इख्तिलाफात तुम्हें इसमें नज़र आते। लेकिन कोई इख्तिलाफात नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई तनाकुद नहीं। इससे मालूम हुआ कि ये अल्लाह ताला की किताब है। अगली आयत मुबारका नंबर 83 में अल्लाह ताला ने एक बहुत अजीम नसीहत हमें इरशाद फरमाई। नसीहत क्या है कि वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफि, वइज़ा और जब, जाअहुम आए उनके पास, अमरुन कोई खबर, मिनल अम्नि अविल खौफि अमन की खबर आए, अविल खौफि या खौफ की कोई खबर आए, अच्छी खबर आए या बुरी खबर आए, खुशी की आए या गमी की आए, अज़ाऊ भी वो उसको मशहूर कर देते हैं। वलऊ रद्दूहु इलर रसूल, और अगर उसको वो पहुंचा देते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, व इला उलिल अम्रि मिनहुम या अपने हाकिमों के पास, लअलिमहुल्लज़ीना ताकि वो उसकी तहकीक कर लेते, यस्तंबितूनहु तहकीक करने वाले मिनहुम उनमें से, ताकि वो उस खबर की तहकीक करते और बाद में उसको फैलाते ना फैलाते वो उनकी जिम्मेदारी होती। ऐसे खबर को फैलाना ये दुरुस्त नहीं है। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम्हारे ऊपर, व रहमतुहु और उसकी रहमत, लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला कलीला, तो तुम पीछे हो जाते, पीछे हो लेते शैतान के, इल्ला कलीला मगर बहुत थोड़े से। इस आयत मुबारका का शान नज़ूल समाअत फरमा लीजिए। एक शान नज़ूल तो इसका ये है, हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपनी अज़वाज मुतहरात से अलहदगी इख्तियार कर ली, गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। एक कमरे में आप तशरीफ़ फरमा होते, बस नमाज पढ़ाई उसी कमरे में, अज़वाज मुतहरात के घरों में नहीं जाते थे, उनके साथ बातचीत नहीं करते थे। अब जो कच्चे मुसलमान थे उन्होंने अपने ज़हन के अंदर ये खुद ही फैसला कर लिया कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है, जो उनके पास जा ही नहीं रहे, अपने कमरे में तशरीफ़ फरमा होते हैं, हुजरे में तशरीफ़ फरमा होते हैं और बीवियों के पास नहीं जाते, उनसे बात नहीं करते। अब ये बात मस्जिद नबवी में हो रही है, एक ने बात की, दूसरे ने उसको आगे फैला दिया, हाँ जी पता चला आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दी। आगे फिर बात फैलती फैलती मस्जिद नबवी में शोरोगुल, दो वो उधर भी वही बात हो रही, उधर भी वही बात हो रही।
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اجازت مانگی، دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی۔ آپ کو اجازت مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں حضور، مسجد میں سب جگہ یہی بات ہو رہی ہے، کیا میں ان کو یہ بات پہنچا دوں کہ آپ نے طلاق نہیں دی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حکم نہیں دیا کہ ٹھیک ہے پہنچا دو، آپ نے فرمایا جیسے دیکھ لو، جیسے پہنچانی ہو نہ پہنچانی ہو، یعنی اجازت دے دی کہ پہنچانی ہو تب ٹھیک ہے، نہیں پہنچانی ہو تب ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مسجد نبوی کے دروازے پر، اور آپ نے اونچی آواز میں فرمایا کہ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی اپنی بیویوں کو۔ اب یہ کتنی بڑی غلط بات تھی جو کہ بلا وجہ پھیل گئی اور اس کی تحقیق نہیں کی خود ہی۔ اب یہ دیکھیں، یہ انسان کا شروع سے ہی ایک ایسا معاملہ چلتا آ رہا ہے کہ یہ گیس بہت لگاتا ہے، اجتہاد بہت کرتا ہے، سوچو بچار بہت کرتا ہے، اپنے ذہن سے ایک بات کو سوچ کے کلیے ملا کے اچھا یہ ہے پھر یہ ہو گیا ہوگا، پھر یہ ہے پھر یہ ہو گیا ہوگا، خود ہی ملا کے ایک نتیجہ نکالا اور اس کو پھیلانا شروع کر دی۔ اب اس بات کو پھیلانے کی بجائے اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھ لیتے تو بات وہیں پہ ختم ہو جاتی۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا، اور دوسرا واقعہ یوں پیش آیا کہ منافقین تھے جو مدینہ طیبہ میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو بھیجتے دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، جب وہ لشکر واپس آتا منافقین پہلے ہی ٹو میں ہوتے تھے اور مدینے سے باہر ہی کھڑے ہو کے ان سے خبریں لے لیتے تھے، ہاں جی کیا بنا، فتح ہو گئی، شکست ہو گئی، کتنے مارے گئے، کیا ہوا، کیا کیا معاملہ ہوا۔ اب وہ آ کر اس کو پھیلا دیتے۔ بعض اوقات خبریں ایسی ہوتی تھیں کہ وہ پریشان کن خبریں ہوتی تھیں، اور اس کے پھیلانے سے نقصان یہ ہوتا تھا کہ جو کمزور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں وہ پریشان ہو جاتے تھے اور اس کا دین کے لیے نقصان بن جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ دیکھو، جب بھی خبر کوئی تمہارے سامنے آئے تم نے اس کو آگے نہیں پھیلانا۔ ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پیش آیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا ایک قبیلے کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ اب وہ آدمی وہاں چلا گیا، وہ قبیلے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے۔ یہ آدمی جو تھا، یہ اس کا اس قبیلے والوں کے ساتھ پہلے تعلق تھا، پھر بگڑا اور دشمنی اختیار کر گیا۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا کہ قبیلے والے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، میں جا تو رہا ہوں ایک نمائندہ بن کے۔ اب یہ ادھر سے جا رہے ہیں، قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آ رہا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، گاؤں سے شہر سے باہر نکل کے استقبال کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آ رہا ہے۔ اور ادھر جناب یہ پہنچے اور انہوں نے دیکھا اچھا اتنا بڑا لشکر پہلے شہر سے باہر نکلا، بس میری خیر نہیں۔ یہ وہیں سے واپس آ گئے اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، حضور وہ تو مجھے مارنے لگے تھے، زکوٰۃ انہوں نے کیا دینی ہے، شہر سے باہر نکل آئے تھے، مجھے بڑی مشکل سے جان بچا کے بھاگا۔ اب یہ انہوں نے اپنے ذہن سے سوچ کے یہ آ کر بات کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، اور جا کر جب ساری تحقیق کی گئی انہوں نے کہا جی ہم نے کہاں مارنا تھا، ہم تو استقبال کے لیے نکلے تھے باہر۔ تو خبر کی تحقیق کی گئی تو خبر کچھ اور ہی نکلی۔ ان باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ میں کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب بھی کوئی معاملہ تمہارے سامنے آئے، خوف کا ہو یا امن کا ہو، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، اذاعوا بھی، یہ منافقین کا کام ہے کہ اس کو یہ مشہور کر دیتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ پہنچا دیتے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اپنے حاکموں کے پاس۔ اولو الامر سے مراد کون ہیں؟ حاکم ہیں، حکومت وقت ہے، ان کے پاس بات پہنچا دو کہ یہ خبریں ایسی آ رہی ہیں۔ اور یہاں پھر اولو الامر سے مراد علماء دین ہیں،
کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو علماء دین کے پاس آؤ اور ان کو آ کر بتاؤ کہ بھئی مسئلہ یہ چل رہا ہے، آپ رہنمائی کریں اب اس کے بارے میں کیا کرنے. تو علماء دین بیٹھیں گے سارے اور بیٹھ کے وہ ایک فیصلہ کریں گے کہ اب اس کے لیے یہ بہتر ہے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تاکہ وہ ان باتوں کی تحقیق کر لیں، تحقیق کرنے والے ان میں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر یہ اللہ کا فضل ان پر نہ ہوتا تمہارے اوپر، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تم تو شیطان کے پیچھے پڑ جاتے. بہت تھوڑے لوگ تھے جو کہ بچ جاتے، باقی سارے. یہ اللہ کا فضل کون سا ہے؟ اللہ کا فضل ہے اللہ کی پیاری کتاب قرآن مجید. اللہ کا فضل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین بن کر آنا. یہ اگر نہ ہوتا، سوچئے ذرا، اگر ہمارے گھروں میں قرآن پاک نہ ہوتا، اگر ہمارے گھروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا وجود نہ ہوتا، اگر ہمارے گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچایا ہوا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ قربانیاں دے کر ہم تک دین پہنچایا نہ ہوتا، ہمارا کیا حشر ہوتا؟ یہ ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تم سارے شیطان کے پیچھے ہو لیتے، مگر بہت تھوڑے لوگ ہوتے جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست دی ہوتی، وہ بچتے، باقی سب شیطان کے پیچھے پڑتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا شیطان کے راستے پر چلنے سے. یہ ہمارے اوپر فضل ہے اور عنایت فرما دی. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا. غزوہ احد سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں ہوا. میدان احد میں مشرکین مکہ کی طرف سے جو سپہ سالار تھا، لشکر کا امیر تھا، وہ تھے ابو سفیان، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. ابو سفیان جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ دیکھو اب ہماری میدان بدر میں ملاقات ہوگی اگلے مہینے، ذی-قعدہ کے مہینے میں میدان بدر میں جانے کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا. اس مارکے کو بدر صغریٰ کا نام دیا گیا. ایک تو میدان بدر کا مارکہ ہوا سن 2 ہجری کو، رمضان المبارک سن 2 ہجری کو بدر کے اندر مارکہ پیش آیا، یہ بدر کبریٰ ہے. پھر شوال کے مہینے میں سن 3 ہجری میں میدان احد میں مارکہ پیش آیا، غزوہ احد. وہاں پر بہت سے صحابہ اکرام زخمی ہو گئے. اگلے ہی مہینے شوال ذی-قعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا کہ چلو بھائی نکلو میدان بدر جانا ہے. تو بہت سے مسلمان جو کہ زخمی تھے، ان کے دلوں کے اندر تردد ہوا کہ ابھی تو ہمارے زخم ویسے ہیں، زخمی ہیں، کیسے جائیں گے، کیا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کوئی چلتا ہے چلے، نہیں چلتا ہے نہ چلے. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ قتال کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اللہ کے راستے میں. امر کا صیغہ فَقَاتِلْ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، آپ مکلف نہیں ہیں مگر اپنی جان کے، آپ ذمہ دار نہیں ہیں مگر اپنی جان کے. کوئی جاتا ہے تب بھی ٹھیک، نہیں جاتا تب بھی ٹھیک، کوئی بات نہیں. لیکن آپ کی ڈیوٹی ہے وَحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو ترغیب دیتے رہیں، جہاد کے بارے میں، اللہ کے حکم کے بارے میں، اللہ کی اطاعت کے بارے میں بتاتے رہیں. لیکن پھر بھی اس کے بعد اگر کوئی مانتا نہیں تو کوئی پریشانی نہیں، آپ نکلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم مان کر 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کو لے کر میدان بدر کی طرف پہنچے، اور وہاں جا کر اللہ کا پیغام اللہ کی طرف سے اعلان لے کر وہاں پہنچے میدان بدر میں. تو مشرکین مکہ کا جو لشکر آنا تھا ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا اور وہ وہیں رک گیا. عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکف روک دے بأس الذین کفروا، ان کافروں کی لڑائی کو. آپ نکلیں تو صحیح، قریب ہے کہ اللہ پاک ان کی لڑائی کو روک دے. واللہ اشد بأسا، وہ کافر بڑے سخت لڑائی والے ہیں. اللہ نے فرمایا واللہ اشد بأسا، اللہ کی لڑائی بہت سخت ہے. واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ کی سزا بھی بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں.
اللہ تعالیٰ لڑائی میں بھی بہت سخت ہیں اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بھروسہ اور اللہ تعالیٰ کی کفایت اور اللہ تعالیٰ کی دوستی حمایت جس کو حاصل ہو گئی اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت سے نوازا اور آپ واپس تشریف لے آئے. یہ تھا میدان بدر صغرا، بدر صغرا کا معرکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. ان سب باتوں سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے کھڑے ہو جائیں. بس اسباب ہیں تب بھی، نہیں اسباب ہیں تب بھی. جب ہم بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھ لیں گے چاہے اسباب مہیا نہیں بھی ہوں گے تو اللہ کی ذات ہماری مدد و نصرت فرمائے گی، اسباب بھی پیدا فرمائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.